السلام علیکم. میں ہوں نجم الوی. یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل. آج کی خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار شاہ صاحب کا جو پچھلے دنوں بی بی سی پہ جو انٹرویو ہوا تھا، جس پر انہوں نے کافی شور شرابہ مچایا ہے، اور اب ان کو یہ پریشانی ہو گئی ہے کہ جو سوالات انہوں نے دیے تھے بی بی سی کو، وہ سوالات کیے ہی نہیں گئے، اور انہوں نے جو ان کے ساتھ جو ہے یعنی چیٹ کیا ہے، جو کچھ بھی ہے، خیر یعنی گیم کیا ہے. اب وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کہ ناکام کوشش ہے، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آسمان سر سے گزر گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی پراپرٹی نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے نام کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. اور ان کی تو یعنی نواز شریف کی پارٹی کو انہوں نے کافی نقصان پہنچا دیا ہے، جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور کافی کھلبلی مچی بھی ہے، کافی شور ہے، بڑی پرابلم چل رہی ہے. اب اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا ہی. اور دوسری خبر یہ ہے کہ یعنی اب برٹش گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈیپورٹ کر دیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت شور شرابہ ہو رہا ہے، ان کی بدنامی ہو رہی ہے. اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے ملک سے چوری کا پیسہ جو انگلینڈ لاتا ہے، برٹن لے کر آتا ہے، وہ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، جو منی لانڈرنگ کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے ملک سے کوئی جائے تو اس پر انہیں منی لانڈرنگ کا قانون لگاتے ہیں. لیکن کوئی اپنے ملک سے پیسہ چوری کر کے لائے تو اس پر منی لانڈرنگ کا قانون نہیں لگتا ہے. اب وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے. اب اس کا کیا کیا جائے، اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب جو اب ان کے کام تک کے تو رہے نہیں ہیں، جیسے کہ الطاف حسین، تو نواز شریف صاحب کو جو ہے ڈیپورٹ کر دیا جائے. تو نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم لے لیں تاکہ وہاں پہ رک سکیں، کیونکہ ان کا سیاسی کیریئر تو ختم ہو گیا ہے، اور آگے کیا ہونا ہے اس کا تو اب ڈیسائیڈ انہیں خود کرنا پڑے گا کہ کس کو کھڑا کرتے ہیں. اصل میں ہوا یہ تھا، پرابلم یہ تھی کہ کافی عرصے سے بی بی سی کا جو ہارٹ ٹاک کا جو ایک پروگرام ہے، جس میں اسحاق ڈار گئے تھے، اس میں جانا تھا نواز شریف صاحب نے. لیکن نواز شریف صاحب گھبرا رہے تھے. ایک تو ان کی انگلش اچھی نہیں ہے، دوسرے اگر پرچیاں اس دفعہ بھی پرچیاں لے کر جاتے تو ایک مذاق بنتا، کیونکہ پہلے بھی پرچیاں پڑھ پڑھ کے کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیج دیا بڑا تیار کر کے اور پالش والش کر کے اور خوب سوالات وغیرہ. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستانی چینل تھوڑی ہے جن کو وہ پیسے دیتے ہیں اور خرید لیتے ہیں اینکر حضرات کو، اور وہ ان کی مرضی کے سوالات کرتے ہیں. وہاں تو وہ اپنے سوالات بنا کے لاتے ہیں. تو پرابلم یہی ہوئی کہ وہ تو سوچ کے تو گئے تھے کہ میں ہینڈل کر لوں گا، لیکن جا کے سارا پاس ہی پلٹ دیا کہ اب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے، اور چانسز ہیں کہ وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں. کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور ہمارا سورس آف نیوز جو ہے وہ تو آپ پیچھے ہی دیکھ رہے ہو، اس سے ہمیں خبریں ملتی ہیں. دوسری گوگل سرچ سے ملتی ہیں. تیسری ہمارا خود ان سارے سوالات کو جمع کر کے جو ہے ہماری خود ایک خیال ہوتا ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ پولیٹیکل اسائلم اپلائی کریں نواز شریف صاحب، یا پھر یہ کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے. اب ڈیپورٹ ہو گئے تو وہ آئیں گے نہیں، کیونکہ پتہ نہیں کتنے بہانے بہانا کے اور کتنے جیک لگا کے تو بیچارے یہاں سے نکلے تھے. اور مزے کی بات ہے، ہماری عدالتیں عام قیدی کو تو جیل سے نکل کے اپنے گھر تک نہیں جانے دیتی، ان کو لندن بھیج دیا. کتنی زبردست بات ہے. یہاں پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ بھی غریب آدمی کوئی سنوائی نہیں ہے. اب اگر جیل سے کوئی آدمی گئے کہ میں نے جو ہے کھانسی کا علاج لندن میں کرانا ہے، تو کیا گورنمنٹ اسے جانے دے گی؟ تو پھر انہیں کیوں جانے دیتی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ امپریس ہیں، یا کیا چکر ہے؟ تو اس قسم کی باتیں اڑ رہی ہیں، اس کا کیا کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے. ہمارے دوست دیکھیں لندن میں بتا رہے، جب ہم اس گلی سے گزرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہی بیٹھا ہوتا ہے ہماری نظر سیدھی جو ہے نواز شریف صاحب کے فلیٹ کے اوپر پڑتی ہے.
تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر بھی ایک چوپایا ٹھہرا ہوا ہے جو ملک کو لوٹ کے آیا ہے، اور اکثر مختلف قسم کے محل کی طرف سے گزرتے ہیں، جہاں پہ کچھ محل ایسے ہیں وہاں پہ جو کہ پاکستانیوں کے ہیں، تو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ایک چور رہتا ہے جو ملک کی دولت کو لوٹ کے یہاں کے اس نے محل خرید لیے ہیں۔ تو کہنے لگے اب تو اس قسم کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں اور برا بھی لگتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے یہاں سسٹم ہی یہی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی حکومت میں لوگ آتے ہیں یا جو بھی کرپشن کرتے ہیں اور اپنا پیسہ اپنے نام پہ تو پراپرٹی نہیں خریدتے، جیسے اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں کے نام پہ خریدتے ہیں اور گول گپے والے کے نام پہ 2 ارب روپے جمع کر دیتے ہیں اکاؤنٹ کھول کے، جیسے کہ پچھلے دن آپ کہہ چکے ہیں، یہ اخباروں کی خبریں ہیں، میں کیا کہوں، لیکن 2 ارب روپے کسی گول گپے والے کے اس میں سے نکل آئے اکاؤنٹ میں سے، تو پھر سوچتے ہیں، لیکن یہ خبریں آتی تو ہیں لیکن ان کا اینڈ نہیں پتہ چلتا۔ اب اینڈ ہو سکتا ہے یہی ہوگا بھئی 1 ارب تم رکھ لو، 1 ارب واپس کر دو اور آپس میں ڈیل کر لو، خاموش ہو جاؤ، خبریں نہیں دو آگے، کیونکہ بھئی عام طور پہ یہی خیال ہے کہ بھئی ہر ادارہ ہمارے بکتا ہے، ہو سکتا ہے یہی ہو۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ بڑی مزے کی بات ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ چور چور کو پکڑ رہا ہوتا ہے۔ مزے کی بات ہے، یعنی چور جو ہے، یعنی کرپٹ آدمی کرپشن کرنے والے کو پکڑ رہا ہے، الٹا حساب ہے، یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں کرپشن کہاں ہو رہی ہے۔ ایک عام آدمی کو روڈ سے بلا کے اس سے پوچھو کہ بھائی کہاں کرپشن ہو رہی ہے، ہر بچے کو پتہ ہے کہ کون سا ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آئی ڈی کارڈ آفس چلے جائیں، باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ ساری بات۔ تو عجیب ہی سسٹم ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے بھئی ہمارا ملک ہے اور اس کو صحیح ہو اور اچھے لوگ آئیں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ ہوتے ہی الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ وہی گھسے پٹے چہرے ہوتے ہیں جو ہزاروں کے اربوں کی کرپشن کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ پالش کر کے لاکے بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک عجیب ہی مذاق چل رہا ہے یہ ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے ڈیپورٹ ہو جائیں، چانسز تو ہیں، اور اچھا آئیں، لیکن ڈیپورٹ ہو گئے اگر آئیں گے بھی تو ہونا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح کے لوگوں کا کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس دوسروں کی بھی فائلیں ہوتی ہیں، جو سزا دینے والے ہیں ان کی بھی گردن ان کے ہاتھ میں انہوں نے دبائی بھی ہوتی ہے، تو ان سب کی ویڈیویں بھی بنائی بھی ہوتی ہیں انہوں نے، اور ہر چیز کا علاج پہلے ہی تیار ہوتا ہے، ان کی پکڑائی نہیں ہوتی، اور نہ وہ پکڑے جائیں گے۔ وہ پاکستان آئیں گے بھی، الیکشن بھی لڑیں گے، سب کچھ ہوگا، آپ خود دیکھیے گا، کیونکہ ہمارے یہاں یہی کھیل چل رہا ہے، بس ڈیل ہونے کی دیر ہے، پھر ایسے لگے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، کیا کیا جائے، اس کے لیے تو اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے اوپر سے ہمیں جب ہمارا اللہ تعالیٰ کا ڈر جب اٹھ جاتا ہے تو کرپشن کے پیسوں سے مزے کی بات ہے، لوگ حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، قربانی میں 10 لاکھ کی گائے بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز چوری کے پیسوں سے یہ لوگ خریدتے ہیں، اور پتہ نہیں کون پکڑے گا۔ خادم حسین رضوی صاحب کو میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ ان کو بنا دیا جائے 10 سال کے لیے، وہ سب کی صفائی کر دیں گے، کیونکہ وہی ایک صاحب تھے جن سے امید تھی، اور تو کوئی ہے نہیں ہمارے اسلامی ایسا لیڈر جو کچھ پاکستان کو ٹھیک کر سکے۔ پھر آپ کے رائٹ سائڈ پہ لال رنگ کا بٹن ہے نیچے، اس کو دبا دیں، سبسکرائب لکھا ہے، اور کمنٹس میں لکھیں آپ کو میری بات کیسی لگی، ویڈیو کیسی لگی۔ کل ہم ایک بریکنگ نیوز دیں گے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، اور فیس بک پہ شیئر کر لیں اس ویڈیو کو، تو لوگوں کو بھی پتہ لگے گی خبر۔ ٹھیک ہے، میں نجول بھی، اینڈ یو آر واچنگ مائی ولاگ چینل۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، خدا حافظ۔